बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम जुदाइज़्म यानी कि यहूदियत की स्टडी करते हैं तो इसको अगर हम कैटेगोरिकली वन बाय वन अगर देखें तो अगर आज की हम मॉडर्न जुदाइज़्म की स्टडी करते हैं, आज की 2022 में जो यहूदियत है, और इसके अलावा जब प्रोफेट मोसेस के टाइम में जो यहूदियत थी, जो जुदाइज़्म उस वक्त थी, इन दोनों अदवार की अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो इनमें एक चीज़ जो यहूदियों में है वो बहुत कॉमन आपको नज़र आएगी। वो ये कि ये इस खुशफहमी का शिकार थे कि वी आर द चोजन पीपल्स ऑफ गॉड, हम ही हैं जो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं। और इसके अलावा नौज़ुबिल्ला कुछ तो यहूदी, कुछ ज्यूज़ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला हम ही अल्लाह ताला के बेटे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर इतनी नेमतें की थी। अल्लाह ताला तो हमारे लिए आसमान से मनो सलवा भेजा करते थे। जब फ़िरौन हमारे ऊपर ज़ुल्म व सितम कर रहा था, अल्लाह ताला ने हमें उससे निजात अता फ़रमाई। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहूदियों पे बहुत सी और भी चैलेंजेस का इन्हें सामना करना पड़ा। इनकी हिस्ट्री आप स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो फ़िरौन के ज़ुल्म व सितम जब थे, इसके अलावा नमरूद, इसके अलावा टाइटस, और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली 1905 आई थिंक राउंड अबाउट, ठीक कोई 125 साल पहले आप देखते हैं, इस पे भी होलोकास्ट का जो यहूदियों पर अजाब आया था एडोल्फ हिटलर के हाथों, जो उसने 1 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था और 100 यहूदियों को छोड़ दिया था। अब ये इतने इन्हों पर अजाब आए और इन तमाम अजाबों के बावजूद ये जो उम्मत है, ये जो कौम है, ये दोबारा से अपने पाँव पर उठ खड़ी होती है। इसलिए यहूदी कहते थे कि ये जितने भी हम पर पास्ट में अजाब आ चुके हैं, और आज के यहूदी कहते हैं होलोकास्ट को मिलाकर जितने भी हम पर अजाब आए थे, जितनी भी मुश्किलें, जितने भी चैलेंजेस आए थे, अल्लाह ताला ने हमें उनसे निजात अता फरमा दी है। तो नाउज़ बिल्ला हम अल्लाह ताला के बेटे हो गए, या वी आर द चोजन पीपल्स ऑफ गॉड। बाकी तो यहूदी ये समझते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, सब के सब भेड़ बकरियों की मानिंद है, सिर्फ हम ही खुदा के चोजन पर्सन्स हैं। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जिस तरह प्रोफेट मोसेस इज़राइल में तशरीफ़ लाए जिस वक्त, तो आप देखते हैं कि जिस वक्त प्रोफेट मोसेस को तौरात अता की गई। अब तौरात में इवन आप स्टडी करते हैं, और इवन कि आप बाइबल में भी स्टडी करते हैं, इधर हजूर अलैहिस्सलाम, प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में बिशारतें दी गई थी, आपके बारे में निशानियां बताई गई थी कि अन करीब नबियों के सरदार आने वाले हैं, अन करीब वो सोना नबी दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है, अन करीब आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब ये यहूदी तो रात में जो कुछ भी स्टडी करते थे प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में, अब इन्हें एक और खुशफहमी ये भी लग गई थी कि जितने भी, अगर आप प्रॉफिट्स की एक टेल देख लेते हैं, प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स जोक दर जोक इसराइल में तशरीफ़ लाते रहे। आप देख ले, प्रॉफिट जैकब, प्रॉफिट एरन, प्रॉफिट मोसेस, प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट जीसस, इसके अलावा बहुत एक लंबी तादाद है जो प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स की वो इसराइल में तशरीफ़ लाए। अब यहूदियों का ख्याल ये था कि अनकरीब जो सोने नबी, आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं, वो भी तो हम इज़राइलियंस में से होंगे ना। अब वो इस खुशफहमी का शिकार थे और आखिरी नबी का वो इंतज़ार करते थे। यहाँ तक कि ये इंतज़ार करते रहे कि आखिरी नबी हम में तशरीफ़ लाने वाले हैं, आखिरी नबी हम में तशरीफ़ लाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग्स, अल्लाह ताला की मर्ज़ी तो कुछ और थी। जिस वक्त आखिरी नबी हजूर नबी रहमत प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आप इसराइलियंस में से तो थे नहीं, आप इस्माइलियंस में पैदा हो गए, आप अरब में पैदा हो गए। इस मौके पर यहूदियों को जेलसी फील होने लगी। इस मौके पर उन्होंने हसद महसूस किया कि आखिरी नबी ने तो इज़राइल में तशरीफ़ लाना था। ये तो प्रॉफिट मोहम्मद उधर अरब में तशरीफ़ ले आए हैं। इस मौके पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये तो नाउज़ बिल्ला खुदा के नबी नहीं है, क्योंकि आखिरी नबी ने तो इज़राइल में तशरीफ़ लाना था, तो नाउज़ बिल्ला ये अल्लाह के नबी नहीं। इन्होंने यूँ बायकॉट शुरू कर दिया।
لیکن دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ عرب ورلڈ کی اسٹڈی کریں تو عربوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت 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 بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں انہیں عرب میں عرب کی سرزمین پر انہیں مبعوث فرما دیا، اور پوری دنیا کی نبوت، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیڈرشپ، انٹرنیشنل پروفیسی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور عربوں پر احسان عظیم کیا گیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب عربوں کی مادری زبان میں نازل کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ جو اور کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ اسرائیلینز اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخری نبی تو عرب میں تشریف لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی سعادت عطا کر دی، اور یوں عربوں کو عالم اسلام کی لیڈرشپ، عالم اسلام کا جو اقتدار، عالم اسلام کی جو پاور، عالم اسلام کی جو کنجی ہے وہ عربوں کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب پروفٹ محمد علیہ السلام اس دنیا میں موجود رہے تب تک تو عرب کا نظام ایک ریاست بلڈ کی، ایسی ریاست کہ جس نے پوری دنیا میں آگے فتوحات ہوئیں۔ مسلمز نے حضور علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد آپ دیکھتے ہیں 4 کیلفز، 5 کیلفز، اتنی بہترین اس کے بعد خلافت چلی صحابہ کرام کے دور میں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے وصال کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے ٹائم تک عربوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے اور اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ لیکن اس کے بعد جب عربوں میں کچھ زوال، کچھ خرابیاں آنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو عالم اسلام کی کنجی ہے وہ ترکوں کے ہاتھ میں دے دی۔ عالم اسلام کا جو اقتدار، عالم اسلام کی جو قوت تھی وہ ترکوں کے ہاتھ میں دے دی، اور یوں عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی لیڈرشپ نکل کر ترکوں کے ہاتھ میں گئی۔ اب ترکوں نے بڑے لمبے ٹائم پیریڈ تک بڑے بہترین طریقے سے اسلام کو ریپریزنٹ کیا، اسلام کو نافذ کیا، اسلامی قوانین کو نافذ کیا، اور بہت اچھے طریقے سے اسلامک ورلڈ کو یہ ریپریزنٹ کرتے تھے۔ ترکوں نے مکہ اور مدینہ پر جو ان کا چارج تھا، جو ادھر ان کی نوکری تھی، اس کو بھی بخوبی انہوں نے نبھایا۔ لیکن اب جو ترکوں کی حکومت تھی، اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی، ترکوں کو اتنا بڑا اقتدار عطا کر دیا تھا عربوں کے جب زوال شروع ہوا، تو اس موقع پر یہودی جو تھے وہ تو بڑی ڈاؤن فال کی لائف گزار رہے تھے، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ آخری حملہ ان پر جو ٹائٹس کے ہاتھوں ہو چکا تھا، اس کے بعد سے یہ صبر نہیں پا رہے تھے۔ ظاہر ہے اب انہوں نے بھی تو اپنا عروج شروع کرنا تھا نا، انہوں نے بھی تو عروج کا دور دیکھنا چاہتے تھے، ان کا بھی تو ایک خواب تھا۔ اس موقع پر انہیں ترکوں کی حکومت راس نہ آئی، اور انہوں نے بیچ ہی بیچ میں پلاننگز کرنا شروع کر دی، اور اس موقع پر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ عالم اسلام کا جو اقتدار ہے، عالم اسلام کی جو کنجی ہے وہ دوبارہ سے عربوں کے ہاتھوں نہ کر دی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی سازشیں شروع کی، اور 1917 میں آپ جانتے ہیں کہ جو بالفور ڈکلیریشن پاس ہوئی، بالفور ڈکلیریشن کے بعد ترکوں کی جو خلافت تھی وہ ٹوٹ گئی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، اور جو عالم اسلام کی دوبارہ سے قیادت ہے وہ عربوں کے ہاتھ میں دی گئی، کہ یوں عربوں سے اس وقت یہودی دوستیوں کے ہاتھ بڑھا چکے تھے، یوں عالم اسلام کی قیادت عربوں کے ہاتھ دے دی گئی۔ اب جب سے عربوں کے ہاتھ عالم اسلام کی قیادت دوبارہ آئی تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کچھ خرابیوں کا شکار ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جب تک ترکوں کی خلافت قائم تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی، اس وقت تک یہودیوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ اسرائیل بنا سکیں، ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک آزاد ریاست بنا سکیں، ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ یروشلم پر قبضہ کر سکیں۔ لیکن ادھر سے عربوں کے ہاتھ اسلام کی قیادت چلی گئی، ادھر سے پوری دنیا میں ٹکڑے پوری دنیا میں ہونے لگے، مسلمز کو بٹس اینڈ پیسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ٹکڑے کر کے انہیں الگ الگ سٹیٹس میں، الگ الگ کنٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تاکہ ان کو تباہ کرنا زیادہ آسان ہو جائے۔ یوں عربوں کا سہارا لیا گیا، اور یوں عربوں کی ہی مدد سے 1948 میں پاکستان بننے کے ٹھیک 1 سال بعد اسرائیل بھی وجود میں آ گیا۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست 1948 میں وجود میں آئی۔ اس کے بعد ٹھیک 19 سال بعد 1967 میں یہودیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا،
اور اس دور میں اب آپ دیکھ لیں کتنے سال گزر چکے ہیں، 33 اور 22، اب 55 سال دیکھ لیں، یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کیا عربوں کی اتنی مجال ہے کہ وہ یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ بھائی پیلسٹائن میں کیوں اتنے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، کشمیر ہمارے مسلمز کا علاقہ ہے، ادھر کیوں ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں؟ وہ یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں برما میں، سیریا میں، پیلسٹائن میں، اس کے علاوہ عراق میں اور افغانستان میں جدھر جدھر مسلمانوں پر حملے اٹیکس ہو رہے ہیں، کیا عربوں کی مجال تھی کہ وہ یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیں، چاہے شاہ حسن ہو، چاہے محمد بن سلمان ہو، چاہے جس قسم کے بھی عرب کے لیڈر ہوں، وہ یہودیوں کے نوکر چاکر بن چکے ہیں، یہودیوں کی مٹھی میں ہیں، ان کی جو چابیاں ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آج آپ دیکھ لینا، عرب ورلڈ کی سٹڈی کریں، سعودیہ عرب ہو، دبئی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے عرب ملک ہیں، دولت کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب اسلام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، نائٹ کلبز شروع ہو رہے ہیں، شراب خانے شروع ہو رہے ہیں، زنا کے کلب شروع ہو رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو سعودی عربیہ میں آپ دیکھتے ہیں نیوم سٹی کا قیام، یہودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نیوم سٹی کا قیام کیا، فحاشی کا شہر بنایا جا رہا ہے، اور کس طرح امت مسلمہ کے دلوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ان عربوں کے ذریعے سے، اور عرب بھی ان کے نوکر چاکر بن کر، کہیں پر انہوں نے اسلام قائم نہیں کیا، کہیں پر عربوں نے اسلام قائم نہیں کیا۔ یہ جو انہیں 100 سالوں سے حکومت ملی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ ان کی حکومت کا اس کے خاتمہ ہو اور دوبارہ یہ اقتدار ترکوں کے ہاتھ ہی چلا جائے تو بہتر لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس قوم نے، عربوں نے اس 100 سالوں میں امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر کر رکھ دیا، صرف یہودیوں کے ہاتھ میں آ کر، پیسے کی لالچ میں آ کر، اور کس طرح امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا گیا۔ اب جو عرب کا فیوچر ہے وہ تو آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو کر آ جاتا ہے، کہ جو اتنے کشیدہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت، آپ سعودی عربیہ میں اور دیگر عرب سٹیٹس میں دیکھتے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے پروفٹ محمد علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے، وہ وقت قریب آنے والا ہے جب عربوں کا خاتمہ ہو جائے گا، عربوں کو بہت بڑی تعداد میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ابھی یہ 3rd ورلڈ وار ہمارے سر پر آ کھڑی ہے، تیسری جنگ عظیم ہمارے سروں پر آن کھڑی ہے، جس کے حوالے سے پروفٹ محمد علیہ السلام نے بہت سی جگہ پر ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ خطرناک جنگ، یہ وہ جنگ عظیم ہوگی جس کے بارے میں بائبل میں بھی آیا ہے کہ ارمیگیڈون، اور دیگر بکس میں بھی اس کے حوالے سے آیا ہے کہ اس وار میں اگر فور ایگزامپل کسی شخص کے 100 بیٹے ہوتے ہیں تو 99 مار دیے جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ امت مسلمہ پر اور بالخصوص عربوں پر عذاب آنے والا ہے، عربوں کا اس وار میں بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ دکھائی ہے۔ اگرچہ پوری امت مسلمہ مجرم ہے، لیکن یہ امت میں سب سے زیادہ افضل لوگ تھے نا، سب سے زیادہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سعادتیں کی تھی، تو جو خاص بندہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر پنشمنٹ بھی تو بڑی ہے نا۔ ظاہر ہے ان پر اتنی نعمتیں ہو چکی تھی عربوں پر، تو اب ان پر عذاب بھی سخت آئے گا، عذاب کا کوڑا پڑے گا، اور یوں عربوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کا مستقبل دردناک ہی نظر آ رہا ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کروشل حالات سے، ان یہودیوں نے جو ہم پوری دنیا پر ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے، اور عربوں کی حکومت سے عالم اسلام کو چھٹکارا عطا فرمائے۔